السلام علیکم دوستو، میں محمد عارف شیخ حاضر ہوں آپ سب کے بیچ ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ نوجوان جمعے کے بیان سے بدظن کیوں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، آج کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جمعے کی نماز سے پہلے لوگ مسجدوں سے باہر ہوتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا جماعت کھڑی ہوتی ہے تب جا کر لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ تقاریر میں وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لینے لگے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تقاریر سننے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں نوجوان۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نوجوان جو سننا پسند کرتے ہیں، جن ٹاپکس پر وہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام بات کرے، جن ٹاپکس پر وہ سننے میں زیادہ انٹرسٹ ہے، ان ٹاپکس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، آج کا نوجوان 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، پلس 2 گھنٹے اس کے اپ ڈاؤن میں گزر جاتے ہیں۔ گھر پہ آنے کے بعد اس کے گھر کے مسائل، ماں باپ کے مسائل، بیوی بچوں کے مسائل، مذہبی مسائل، قومی مسائل، اس کے خود کے مسائل، ان سب کو جوجھنے کے بعد نوجوان ذہنی طور پر بیمار پڑ رہے ہیں، ذہنی طور پر بیمار پڑ رہے ہیں، دماغی طور پر بیمار پڑ رہے ہیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکالے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا چاہیے کہ جمعے کے بیان میں مینٹل ہیلتھ کو لے کر کہ کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے، یہ ایک ٹاپک ہو گیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے۔ سیر و تفریح کے کیا فائدے ہیں، اسلام میں سیر و تفریح کے کیا فائدے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو سیر و تفریح کا حکم فرماتے تھے کہ سیر و تفریح کیا کرے، کیوں؟ اس سے ذہن کو تندرستی ملتی ہے۔ ان سب چیزوں پہ دوسرا کیا کہ مسجد میں آنے والے زیادہ تر مصلی چھوٹے طبقے کے ہوتے ہیں، بیچارے غریب ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ 12ویں فیل ہوتے ہیں، کچھ 10ویں فیل ہوتے ہیں، کچھ 9ویں فیل ہوتے ہیں، اور کچھ وہ جو کبھی پڑھے ہی نہیں ہے، اسکول کبھی جانا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اپنے روزی روزگار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ یہ نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں کہ میں کیسے اپنے گھر کو چلاؤں، گھر سنسار کیسے چلاؤں، ان سب چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جمعے کے بیان میں کریئر کاؤنسلنگ کو لے کر تقریر ہونا چاہیے کہ کیسے جو 12ویں فیل ہے، جو 10ویں فیل ہے، یا جو 9ویں فیل ہے، یا جو کبھی اسکول نہیں گئے، وہ کیسے ان کے لیے کون سا جاب زیادہ بہتر اویلیبل ہے، ان سب ٹاپکس پر بات ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ 3 نمبر پر کیا ہے کہ دیکھیے، آج کے نوجوان ہمیں ہندوستان کے قوانین، لا اینڈ آرڈرز معلوم نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ہندوستان کے قانون، لا اینڈ آرڈرز معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، تو اس مسئلے سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل پاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جمعے کے روز، جمعے میں ایک ایڈوکیٹ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ایڈوکیٹ ہو، ان کو مسجد میں 10 سے 15 منٹ یا 20 سے 25 منٹ ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ آپ ان ٹاپکس پر بولے، نوجوانوں کو اس کے رائٹس بتائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہے، ایز اے انڈین سٹیزنز آپ کے رائٹس کیا ہے، ان سب ٹاپکس پر بات کیا جائے۔ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ جب ایڈوکیٹ ان سب ٹاپکس پر بات کرے گا نا تو نوجوانوں کا ذہن کھلے گا، نوجوان جڑیں گے، اپنے دین سے جڑیں گے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا کیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو اب ہمارے مسجد میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعے کے روز، تو ڈاکٹر کو کھڑا کر دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے نا 10 سے 15 منٹ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو وائرل فیبر ہونے کے بعد ہم جو ہے نا غلط دوائیاں کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔
جب ایک ڈاکٹر مسجد میں کھڑے ہو کر جمعے میں جب یہ بیان کرے گا کہ اپنے صحت کا خیال کیسے رکھے، سردی ہو جانے پر کون سی دوائی کھائے، بخار ہو جانے پر کون سی دوائی کھائے، اس طرح کی چیزیں سے جب آپ کو ڈاکٹر باخبر کرے گا تب ہمیں معلومات ہوگا۔ یہ 4 ہو گئے۔ 5واں نمبر یہ کہ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آج کے نوجوان ذہنی طور پر بہت بیمار ہے، بتاتے کہ 70% نوجوان ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ تو ان کے لیے کیا چاہیے کہ ماہر نفسیات جو سائیکیٹرسٹ ہے ان کو موقع دیا جائے، جمعے میں ان کو 10 سے 15 منٹ ان کو بولنے کا موقع دیا جائے کہ آپ کسی ٹاپکس پر بولے کہ کیسے اگر آپ ڈپریشن میں، کوئی بندہ اگر ٹینشن میں ہے تو ٹینشن سے نکلنے کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، ڈپریشن سے نکلنے کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں پہ گفتگو ہونا ضروری ہے۔ اور آخری پوائنٹ کیا ہے میرا کہ میں آخری پوائنٹ نہیں یہ 6 پوائنٹ ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا میرا یہی میسج تھا، آپ سب کو یہی بتانا تھا کہ کس طرح سے نوجوان کا بدزن ہونے کا ریزن یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب ٹاپکس پر حالت حاضرہ میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ حالت حاضرہ میں بات ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنایا تھا کہ مسلمانوں کے جو مشہور و معروف علماء کرام ہیں، جو مقررین ہیں، جن کی تقریر گھر گھر سنی جاتی ہے، جن کے لاکھوں کے فالوورز ہیں، ان کو پالیٹکس میں جڑنا چاہیے، اپنے پاور کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے پاور میں آنا چاہیے، تب جا کر ہم کسی بھی طبقے میں ہم کھڑے ہو کر ہم خود کو یہ احساس دلا سکتے کہ نہیں، ہم مسلمان پاور میں ہے۔ مسلمانوں کو ان سب چیزوں میں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے۔ میں بس یہیں تک کہنا چاہوں گا، میں زیادہ لمبی ویڈیو بنا کر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ بس اللہ تعالی ہمیں سننے سے کئی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وَأَعْمَالِ صالحہ وَأَعْمَالِ حسنہ سے نوازے، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔